السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ہم پولیٹیکل پارٹیز کو اسٹڈی کر رہے تھے اور اس کی کچھ ٹاپکس جو ہیں وہ ہم نے کل اسٹڈی کیے تھے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اس سے آگے ہے۔ وہ کیا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کی امپورٹنس کیا ہے، اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں اور اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں۔ ظاہر ہے ہر چیز کا کوئی فائدہ ہوتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی نقصان بھی ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کے فوائد کے بارے میں بات کریں گے۔ سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کی جو اہمیت ہے اور جو فوائد ہیں، کوشچن جیسے بھی آئے، چاہے سیاسی جماعتوں کی اہمیت کے حوالے سے آئے، چاہے سیاسی جماعتوں کے فوائد کے حوالے سے آئے، آپ نے یہی لکھنا ہے۔ اس کی اہمیت کے کچھ پوائنٹس ہیں۔ سب سے پہلا کہ یہ جمہوریت کے لیے بہت ضروری ہے، اور ظاہر ہے جمہوری حکومت جو ہے وہ ایسے ہی بنے گی کہ اس میں پولیٹیکل پارٹیز ہوں گی، پولیٹیکل پارٹیز الیکشن میں حصہ لیں گی، جو جماعت اکثریت حاصل کرے گی وہ حکومت بنائے گی، دوسری حزب اختلاف میں بیٹھے گی۔ تو جمہوریت بیسیکلی رائے عامہ کی مرضی معلوم کرنے کا نام ہے، اور رائے عامہ معلوم کرنے کا جو پیمانہ ہے وہ سیاسی جماعتیں ہیں، اور یہ انتخابی مہم سے یا انتخابات کے نتائج سے ہی پتہ چلتا ہے کہ عوام کی مرضی کیا ہے۔ پاکستان میں 1985 میں جب سیاسی جماعتوں کے بغیر الیکشن کا ایک تجربہ کیا گیا جو کہ بڑا ناکام ثابت ہوا تھا۔ اسی طرح ہم جب یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ بھی جب بنا تھا تو وہاں پہ بھی سیاسی جماعتوں کے بغیر جمہوریت چلانے کا تجربہ کیا گیا تھا، وہ بھی ناکام ثابت ہوا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ اسٹرانگ گورنمنٹ، مضبوط حکومت کی ضمانت ہے۔ جو بھی سیاسی جماعت اکثریت کی حمایت حاصل کرتی ہے وہ حکومت تشکیل دیتی ہے، اور چونکہ اس حکومت کو عوام کے وسیع طبقے کی حمایت حاصل ہوتی ہے تو یہ حکومت مضبوط ہوتی ہے۔ پھر یہ عوامی حکومت ہوتی ہے، کیسے کہ یہ عوام کی حمایت کے ساتھ برسر اقتدار آتی ہے، تو اس لیے اسے عوام کی حکومت بھی کہا جا سکتا ہے۔ لوویل کہتا ہے کہ عوامی حکومت کا تصور سیاسی جماعتوں کے بغیر مکمل نہیں ہوتا ہے، کیونکہ حکومت کے اختیارات عوام کی اکثریت کی مرضی کے ساتھ ہی کسی سیاسی پارٹی کو دیے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ پولیٹیکل ٹریننگ کرتی ہے عوام کی۔ جب سیاسی جماعتیں انتخابات میں حصہ لیتی ہیں وہ لوگوں کو قومی مسائل سے آگاہ کرتی ہیں، اپنے اپنے مینیفیسٹوز پیش کرتی ہیں، حکومت جو ہے اپنی کارکردگی سے آگاہ کرتی ہے، حزب اختلاف حکومت کی کوتاہیوں سے آگاہ کرتی ہے۔ عوام ان سب کو دیکھتے ہیں تو اس طرح سے عوام کی بھی سیاسی تربیت ہوتی ہے۔ پھر یہ رائے عامہ کی تشکیل کرتی ہیں۔ رائے عامہ جو ہے اس کا چیپٹر ہم پڑھیں گے آگے جا کے کہ یہ کیا ہوتی ہے۔ اس کو تشکیل دینے میں بھی سیاسی جماعتیں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں۔ وہ اپنے منشور میں قومی مسائل کا حل پیش کرتی ہیں، جلسے، جلوس، پروپیگنڈا کے ذریعے رائے عامہ پر اثر انداز ہوتی ہیں اور اسے منظم کرتی ہیں۔ عوام انتخابات میں اسی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ کانسٹیٹیوشنل امپورٹنس ہے اس کی بہت زیادہ، مثلاً امریکی آئین کی نشوونما اور دستور کی جو وہاں پہ ریجڈنس ہے اس کو کم کرنے میں سیاسی جماعتوں نے بڑا کردار ادا کیا ہے۔ انتخابات کا طریقہ کار وہاں پہ سیاسی جماعتوں کی بدولت عملاً براہ راست ہو چکا ہے۔ وفاقی نظام میں سیاسی جماعتیں مرکز اور صوبوں میں رابطے کا کام دیتی ہیں، صدارتی نظام میں مقننہ اور انتظامیہ میں اشتراک اور تعاون کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اس کے بعد یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ ہر شخص اپنی سوچ کی عملی تصویر کو دیکھنے کا خواہش مند ہوتا ہے، اور یہ جو اس کی سوچ ہے وہ سیاسی جماعتوں کے ذریعے ہی پوری ہوتی ہے۔ وہ مختلف انداز فکر کی حامل ہوتی ہیں، تو ہر طبقے کے لوگ اپنے مخصوص انداز فکر رکھنے والی سیاسی جماعت میں شمولیت حاصل کر لیتے ہیں اور اس طرح سے اپنی خواہش پوری کر لیتے ہیں۔ پھر رول آف اپوزیشن کا کردار بھی بڑا اہم ہوتا ہے۔ جو جماعت حزب اختلاف میں جاتی ہے وہ بھی بڑی اہم ہوتی ہے۔ ظاہر ہے وہ پارٹی کو مطلق العنان بننے سے روکتی ہے، جبکہ پارلیمانی نظام میں حکومت کی شکست کی صورت میں وہ ایک طرح کی متبادل قیادت فراہم کرتی ہے۔ پولیٹیکل ہارمنی پیدا ہوتی ہے کیونکہ ہر سیاسی جماعت پوری ملک گیر تنظیم کی مالک ہوتی ہے، پورے ملک سے لوگ اس کے رکن ہوتے ہیں، تو اس طرح سے مختلف جو علاقوں کے لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، ان میں پولیٹیکل ہارمنی پیدا ہوتی ہے۔
پھر اس سے تعصبات کا خاتمہ ہوتا ہے. تعصبات پریجڈس کون سے؟ علاقائی، نسلی، لسانی، صوبائی تعصبات یہ ختم ہوتے ہیں. لوگوں میں اتحاد، حب الوطنی اور قومی یکجہتی پیدا ہوتی ہے، اور اس سے قوم جو ہے وہ سیسا پلائی دیوار بن جاتی ہے. اس کے بعد امیدواروں کی نامزدگی اور امداد ہے کہ انتخابات کے لیے موضوع امیدواروں کو نامزد کرتی ہے. انتخابات کے عمل پر کثیر اخراجات صرف ہوتے ہیں، تو اس لیے پولیٹیکل پارٹیز اس میں بھی ان کی مدد کرتی ہیں. اس کے بعد ان کے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں سیاسی جماعتوں کے. وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے کہ یہ بیجا مخالفت کرتی ہیں، ایک دوسرے کی تنقید برائے تنقید کرتی ہیں. موسٹلی ان کی تنقید مثبت اور تعمیری نہیں ہوتی، بلکہ مخالفت برائے مخالفت کے اصول پر عمل کیا جاتا ہے. حکومت کی کامیابیوں پر بھی تنقید کی جاتی ہے، لیکن قومی مفادات پر اکثر اتفاق رائے کا مظاہرہ نہیں کیا جاتا. اس کے بعد یہ اتحاد کی دشمن ہوتی ہیں. مختلف سیاسی جماعتیں اپنے آپ کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر لیتی ہیں. اس کی ایک بڑی مثال آپ کے سامنے ہماری ایسٹ پاکستان سپریشن ہے. جب عوامی لیگ جو مجیب الرحمان کی تھی وہ ایسٹ پاکستان میں فیمس تھی، اور وہاں سے اس کو اکثریت ملی، اور پیپلز پارٹی ویسٹ پاکستان میں فیمس تھی اور اس کو وہاں سے اکثریت ملی. اور وہ دونوں جماعتوں کے ملگیر نہ ہونے کی وجہ سے عوامی لیگ جو ہے وہ اس نے اتحاد کو نقصان پہنچایا، اور اس طرح سے ہمارا ایک حصہ جو ہے وہ ہم سے الگ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا. اس کے بعد انفرادیت کا یہ خاتمہ کرتی ہے. ہر رکن جو ہے وہ جماعت کی رائے کا، جماعت کی مرضی کا پابند ہوتا ہے، اور اس کو اپنی رائے کے اظہار کا موقع نہیں دیا جاتا. تو اس طرح سے یہ جمہوریت کی روح کے بھی خلاف ہے. مورل ڈیٹیریشن ہے، اس میں اخلاقی پستی ہے. آپ خود دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف کیا کیا سیاسی ہتھ کنڈے استعمال کرتی ہیں، ایک دوسرے پر الزامات لگاتی ہیں، الزامات تراشی کرتی ہیں، غیر مہذب زبان استعمال کرتے ہیں. ابھی کل ہی آپ نے دیکھا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ورکر نے دوسری پولیٹیکل پارٹی کے جو لیڈر ہے، لیڈر تو میں اسے نہیں کہوں گی، میں پولیٹیشین کہوں گی، اس پہ سیاہی پھینک دی. اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو یہ ہر پارٹی کا ورکر دوسری پارٹی کے جو پولیٹیشینز ہیں، جو لیڈرز ہیں، ان کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو اٹ از آور مورل ڈیٹیریشن کہ اس کا جواز نہیں ہے، لیکن یہ لوگ کرتے ہیں اور یہ ٹھیک چیز نہیں ہے. اس کے بعد ہے قربہ پروری فیورٹزم. سیاسی جماعتوں کا نظام اور قربہ پروری کا باعث بنتا ہے. برسر اقتدار سیاسی جماعت اپنی سیاسی قوت میں اضافے کے لیے سیاسی عہدے اور اہم ملازمتیں اپنے حامیوں میں تقسیم کرتے ہیں، اور پارٹی ٹکٹ دیتے وقت بھی سیاسی قیادت سے تعلق رکھنے والے افراد کو ترجیح دی جاتی ہے. اس کے بعد ہے پیشہ ور لیڈر. پروفیشنل لیڈر ہیں کہ جو پروفیشنل لیڈر ہیں اس نظام میں وہ اپنی دولت، چالاکی اور عیاری سے سیاسی جماعت پر چھا جاتے ہیں یا اپنی پارٹیز بنا لیتے ہیں، اور یہی پروفیشنل لیڈر جو ہیں وہ پھر برسر اقتدار آ کر اس اقتدار کو اپنی ذاتی فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور قومی مفاد کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں، اور عام لوگ جو ہیں وہ اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں. اس کے بعد اس میں کثیر اخراجات جو ہیں ہوتے ہیں. انتخابی مہم پر پانی کی طرح پیسہ بہایا جاتا ہے. کثیر اخراجات کی وجہ سے امریکی جمہوریت کو ڈالر ڈیموکریسی کا نام دیا جاتا ہے، اور یہاں پہ سیاسی جماعتیں سرمایہ کاری کرنے والوں پر نوازجات کی بارش کرتی ہیں، اور اس طرح سے قومی سرمایہ کا بے دریغ استعمال جو ہے وہ کیا جاتا ہے. اس کے بعد کمزور پالیسیاں کہ سیاسی جماعتیں جب اقتدار میں آتی ہیں تو کمزور پالیسیاں اختیار کرتی ہیں. وہ کوئی بھی ایسا قدم اٹھانے سے گریز کرتی ہیں جس سے ان کی جماعت کو، مفاد کو یا رائے دہندگان میں جماعت کے ووٹ بینک کو نقصان پہنچے. تو اس وجہ سے بھی یہ مصلحت کو اپناتی ہیں، تو اس لیے ان کی جو پالیسیز ہیں وہ نسبتاً ویک ہوتی ہیں. پھر انتظامی امور میں مداخلت. جب برسر اقتدار جماعت کے ارکان کرتے ہیں تو انتظامیہ اپنے فرائض کی بجاوری ٹھیک طریقے سے نہیں کر پاتی. پارٹی اراکین اپنے حامیوں کو لائسنس، ملازمتیں اور ایجنسیاں وغیرہ دلوانے کے لیے انتظامیہ پر دباؤ ڈالتے ہیں. تو اس طرح سے اپنے حامیوں کو یہ سیاسی رشوت دیتے ہیں تاکہ نیکسٹ الیکشن میں بھی وہ ان کو سپورٹ کریں. اس کے بعد کمزور حکومت ہے کہ اگر ملک میں 2 جماعتی نظام ہو تو حکومت مستحکم ہوتی ہے، لیکن کثیر جماعتی نظام میں حکومت مستحکم نہیں ہوتی ہے، اور ہارس ٹریڈنگ سے حکومت کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے. حاصل بحث یہ کہ سیاسی جماعتیں جمہوریت کے لیے ناگزیر ہیں، اور ان کے بغیر نمائندہ جمہوریت کا آپ امیجن نہیں کر سکتے ہیں. روسو امریکی صدر جارج واشنگٹن تھے
وہ اس کے خلاف تھے، لیکن بعد میں یہ سیاسی جماعتیں قائم ہوئیں۔ پاکستان میں بھی ان کو چلانا پڑا۔ پہلی مرتبہ ایوب خان نے ایسی کوشش کی، دوسری مرتبہ ضیاء الحق نے کوشش کی، لیکن انہیں بھی بہرحال ایک سیاسی جماعت کی سرپرستی کرنا پڑی، اور اس طرح سے سیاسی جماعتوں کے بغیر جمہوریت کا تصور خواہ کتنا ہی دلکش ہو وہ نہیں چلایا جا سکتا۔ آزاد معاشرے میں سیاسی جماعتیں خود بخود قائم ہو جاتی ہیں۔ اس طرح سے آپ کو اس میں سے کچھ سمجھ نہیں آئی تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔